گزشتہ ہفتے ریپبلکنز نے اپنی قومی کنونشن کے دوران دیکھا کہ صدر جو بائیڈن پر ان کی پارٹی کی طرف سے دباؤ بڑھتا گیا کہ وہ ممکنہ صدارتی امیدوار کی دوڑ سے الگ ہو جائیں۔ چنانچہ جب بائیڈن نے ایسا کیا تو وہ تیار تھے۔ If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help. اس اشتہار میں رخ بائیڈن سے ہیرس کی جانب موڑا گیا اور انہیں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں اضافے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ I've been working on this issue for a very long time. That's the truth about Kamala Harris. She's dangerously liberal on illegal immigration. ڈیموکریٹس کی ممکنہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے پہلے انتخابی ایونٹ میں ہیرس جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے ووٹروں کو ایک پروسیکیوٹر اور اٹارنی جنرل کے طور پر اپنے کام کی یاد دہانی کروائی۔ اور ان عہدوں پر ہوتے ہوئے میں نے تمام مجرموں کے خلاف کام کیا۔ وہ مجرم جو خواتین سے برا سلوک کرتے تھے، وہ دھوکے باز جنہوں نے صارفین کو لوٹا، وہ بدعنوان جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے ضابطوں کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ جب میں کہوں کہ میں جانتی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کس طرز کے ہیں تو غور سے سنیے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن میں گورنمنٹل اسٹڈیز کے ماہر ڈیرل ویسٹ کہتے ہیں ہیرس نے اس صدارتی مہم کا اثر نو آغاز کر دیا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سب سے آگے تھے۔ وہ پینسلوینیا، مشیگن اور وسکانسن جیسی اہم وسط مغربی ریاستوں میں ایک سخت مد مقابل ثابت ہو سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے بعض سوئنگ ریاستیں ڈیموکریٹس کے لیے دوبارہ سخت مقابلے کی ریاستیں بن سکتی ہیں، جیسا کہ ایریزونا جیسی ریاستیں جو ڈیموکریٹس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ نامزد ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک نئے سیاسی حریف کے معنی ہیں ایک نیا مذاق خیز عرفی نام۔ میں انہیں ہستی کاملہ کہتا ہوں۔ آپ نے انہیں ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ پاگل ہیں۔ ہنسی سے آپ بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ وہ پاگل ہیں، وہ دیوانی ہیں۔ ہافسٹرا یونیورسٹی کی مینا بوس کہتی ہیں کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو کسی بھی ڈیموکریٹ کو ہرانے کا یقین ہے۔ یہ واضح ہے کہ سابق صدر ٹرمپ اور ان کی انتخابی مہم کے عملے کا خیال تھا کہ صدر بائیڈن کو ہرایا جا سکتا ہے۔ نائب صدر ہیرس کے لیے بھی ان کا یہی نظریہ ہے۔ ویسٹ کہتے ہیں اس تبدیلی کے باعث ریپبلکنز کو بھی کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ اب انہیں اپنی مہم کے مرکزی نقطے کو مکمل تبدیل کرنا ہوگا، جس میں کہا جا رہا تھا کہ بائیڈن کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے، ان کا خاندان بدعنوان ہے، اور ایسی تمام باتیں اب ختم ہو گئیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ حملے شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ وہ کیلیفورنیا جیسی ریاست سے آئی ہیں جو باقی ملک کے مقابلے میں زیادہ آزاد خیال ریاست ہے۔ ٹرمپ کے ساتھی امیدوار جے ڈی وینس نے اس حملے کا آغاز کر دیا ہے اور بائیڈن کی کمزور کارکردگی کے لیے ہیرس کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارا ملک 3.5 سال سے ایک ایسے صدر کے بوجھ تلے دبا ہے جو اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ کاملا ہیرس اور وہ ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے ان کے ہمارا صدر ہونے کی صلاحیت کے بارے میں غلط بیانی کی۔ ہیرس کہتی ہیں ووٹروں کے پاس واضح اختیار ہے کہ وہ ان کی اور ٹرمپ کی بصیرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ کیا ہم ایسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں جہاں آزادی ہو، ہمدردی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، یا ایک ایسے ملک میں جہاں افراتفری ہو، خوف اور نفرت ہو؟ اور اس لمحے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سب کو اس سوال کا جواب دینے کا اختیار ہے۔ اختیار لوگوں کے پاس ہے۔ بائیڈن کے انتخابی دور سے دستبردار ہونے کے بعد کے ابتدائی سیاسی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیرس ٹرمپ اور اپنی پارٹی کی مقبولیت کا فرق کم کرتی جا رہی ہیں۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔